اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حیات صحابہ کے 15 حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اصبہان سے مال آیا، آپ نے اسے 7 حصوں میں تقسیم کیا، اس میں آپ کو 1 روٹی بھی ملی۔ آپ نے اس کے 7 ٹکڑے کیے اور ہر حصے پر 1 ٹکڑا رکھ دیا، پھر لشکر کے 7ویں حصے کے امیروں کو بلایا اور ان میں قراندازی کی تاکہ پتہ چلے کہ ان میں سے پہلے کس کو دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ہاشمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 عورتیں مانگنے کے لیے آئی، ان میں سے ایک عربی تھی اور دوسری اس کی آزاد کردہ باندی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک کو 1 قرہ تقریباً 23 من غلہ اور 40 درہم دیے جائے۔ اس آزاد شدہ باندی کو تو جو ملا وہ اسے لے کر چلی گئی، لیکن عربی عورت نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے اس کو جتنا دیا مجھے بھی اتنا ہی دیا، حالانکہ میں عربی عورت ہوں اور یہ آزاد کردہ باندی ہے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت غور سے دیکھا تو اس میں مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت جعدہ بن حبیرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کے پاس 2 آدمی آئیں گے، ان میں سے ایک کو تو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، یا یوں کہا اپنے اہل و عیال اور مال و دولت سے بھی زیادہ محبت ہے، اور دوسرے کا بس چلے تو آپ کو ذبح کر دے، اس لیے آپ دوسرے کے خلاف پہلے کے حق میں فیصلہ کریں۔ اس پر حضرت علی نے حضرت جعدہ کے سینے پر مکہ مارا اور فرمایا، اگر یہ فیصلے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن یہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے میں تو حق کے مطابق فیصلہ کروں گا، اب وہ فیصلہ جس کے حق میں چاہیے ہو جائے۔ حضرت اصبغ بن نواتہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار گیا، آپ نے دیکھا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنی جگہ بڑھا لینے کا انہیں کوئی حق نہیں۔ مسلمانوں کا بازار نمازیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا جس جگہ کا کوئی مالک نہیں وہاں پہلے آ کر جو قبضہ کر لے گا وہ جگہ اس دن اسی کی ہوگی، ہاں وہ خود اسے چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے تو اس کی مرضی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خیبر کے متعلق لمبی حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اہل خیبر کے پاس جا کر درختوں پر لگی ہوئی کھجوروں اور بیلوں پر لگے ہوئے انگوروں کا اندازہ لگاتے کہ یہ کتنے ہیں، پھر جتنے پل کا ان کو اندازہ ہوتا اس کے آدھے پل کی ان پر ذمہ داری ڈال دیتے کہ اتنے کا آدھا پل تمہیں دینا ہوگا۔ خیبر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے اندازہ لگانے میں سختی کرنے کی شکایت کی اور وہ لوگ ان کو رشوت دینے لگے، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمنوں، مجھے حرام کھلاتے ہو، اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اس آدمی کی طرف سے آیا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم لوگ مجھے بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ برے لگتے ہو، لیکن تمہاری نفرت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مجھے تمہارے ساتھ ناانصافی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔
ان لوگوں نے کہا اسی انصاف کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہے۔ حضرت حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر میں گئے ہوئے تھے۔ دشمن نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ لشکر کے امیر نے حکم دیا کہ کوئی بھی اپنی سواری چرانے کے لیے لے کر نہ جائے۔ ایک آدمی کو امیر کے اس حکم کا پتہ نہ چلا، وہ اپنی سواری لے کر چلا گیا، جس پر امیر نے اسے مارا۔ وہ امیر کے پاس سے واپس آ کر کہنے لگا جو سلوک آج میرے ساتھ ہوا ہے ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت مقداد اس آدمی کے پاس سے واپس گزرے تو اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے اپنا قصہ سنایا۔ اس پر حضرت مقداد نے تلوار گلے میں ڈالی اور اس کے ساتھ چل پڑے اور امیر کے پاس پہنچ کر اس سے کہا آپ نے اسے بلا وجہ مارا ہے، اس لیے آپ اسے اپنی جان سے بدلہ دلوائیں۔ وہ امیر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پر اس آدمی نے امیر کو معاف کر دیا۔ حضرت مقداد یہ کہتے ہوئے واپس آئے میں انشاءاللہ اس حال میں مروں گا کہ اسلام غالب ہوگا، کہ کمزور کو طاقتور سے بدلہ دلوایا جا رہا ہوگا۔ حضرت خلفائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک پرندہ درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو پرندے کو مخاطب کر کے کہا اے پرندے تمہیں خوشخبری ہو، تم کس قدر مزے میں ہو، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح ہوتا۔ تم درختوں پر بیٹھتے ہو، پھل کھاتے ہو، پھر اڑ جاتے ہو، اور قیامت کے دن نہ تمہارا حساب ہوگا اور نہ تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں راستے کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نگل لیتا، اور پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دیتا، اور میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چڑیا کو دیکھا تو فرمانے لگے اے چڑیا تجھے خوشخبری ہو، تو پھل کھاتی ہے اور درختوں پر اڑتی پھرتی ہے، اور نہ تجھے حساب دینا پڑے گا اور نہ تجھے عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی دمبا ہوتا، میرے گھر والے مجھے کھلا پلا کر موٹا کرتے، اور جب میں خوب موٹا ہو جاتا تو وہ مجھے ذبح کرتے، اور میرا کچھ حصہ بھون کر اور کچھ حصہ کی بوٹیاں بنا کر کھا جاتے، اور پھر مجھے پاخانہ بنا کر بیت الخلاء میں پھینک دیتے، اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ امام احمد نے کتاب زہد میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا اے کاش میں کسی مومن بندے کے پہلو میں کوئی بال ہوتا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش میں اپنے گھر والوں کا دمبا ہوتا، وہ مجھے کچھ عرصہ تک کھلا پلا کر موٹا کرتے رہتے، جب میں خوب موٹا ہو جاتا اور ان کا محبوب دوست ان کو ملنے آتا، وہ اس کی مہمانی کے لیے مجھے ذبح کرتے، اور میرے کچھ حصے کو بھون کر اور کچھ حصے کی بوٹیاں بنا کر کھا جاتے، اور پھر مجھے پاخانہ بنا کر نکال دیتے، اور میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، اور کاش میں بالکل بھولا بسرا ہوتا۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، حالانکہ وہ صحابہ تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کیا تھا، اور وہی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا کہ یہ صحابہ آپ کے عشرہ مبشرہ ہے اور یہ صحابہ جنتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے تھے۔
ہمارا کیا ہوگا میرے پیارے دوستو؟ ہم نے کون سی تیاری اپنے قبر کے لیے کی ہے؟ ہم نے کون سی تیاری آخرت کے لیے کی ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو راضی کیا؟ کیا ہم نے وہ حکم پورے کیے جو ہمارا اللہ چاہتا ہے؟ کیا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پہ جا رہے ہیں یا یہود و نصارہ کے طریقوں پہ جا رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح برباد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔